سر سوال میرا یہ ہے کہ کو ڈیپینڈنٹس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے، وہ اپنے مریض اور اس کے شخصیت کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتے. انہیں لگتا ہے کہ مریض ہی برا انسان ہے. کبھی انہیں پرانا تعلق یاد آتا ہے تو اچھا لگنے لگتا ہے، جب وہ نئی مریض کی خرابیاں دیکھتے ہیں تو برا لگتا ہے. اسی طرح مریض کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں اور انہیں کامیابی نہیں ملتی تو انہیں اپنا اپنا کام نظر آتا ہے. تو یہ وہ کیا کریں ایسا جس سے وہ اپنی روزانہ کی تکلیف سے بھی، جو ان کے اندر ایک سول وار چل رہی ہوتی ہے، اس سے بھی نکل آئیں اور کچھ مریض کی مدد بھی کر سکیں، کیونکہ اس حال میں تو نہ صرف وہ خود بیمار ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ مریض کی بھی خاطر خواہ مدد نہیں کر سکتے. دیکھیں، ازل سے جب بھی انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اسے ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. اسے پہلے مسئلے کی اصل نوعیت جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس کے کسی ممکنہ حل تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے. ہمیشہ سے جب انسان کو بیماریاں ہوتی تھیں تو انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ کسی نے جادو کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں مریض جو ہے اس کی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، یا نظر لگ گئی ہے، یا کچھ اس قسم کی باتیں تھیں. جب پہل ملیریا جو ایک بہت خطرناک بیماری سمجھی جاتی تھی، کبھی دنیا میں 5000 لوگ ایک دن میں مر جایا کرتے تھے ملیریا سے، اور اس کے بارے میں یہ سمجھا گیا، نام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ گندے علاقے سے آنے والی گیلی ہوا سے ایک بخار چڑھتا ہے جس کو ملیریا کہتے ہیں. شروع میں یوں سمجھا گیا اور ہزاروں لوگ اسی طرح مرتے رہے، لیکن پھر ایک سائنسدان نے پتہ چلایا کہ گندے علاقے سے گیلی ہوا کا کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. گندے علاقے سے جو مچھر آتے ہیں ان میں سے ایک انوفلیز مچھر ہے جس کی جو مادہ ہے جب وہ کسی کو کاٹتی ہے، خصوصاً جب اس نے پچھلے 14 دن میں کسی ملیریا کے مریض کو کاٹا ہو، تو وہ ایک مریض سے ملیریا کے جراثیم دوسرے انسان میں منتقل کر دیتی ہے، مادہ مچھر. تو اس کے بعد اس کا حل نکل آیا. آج ملیریا کا حل بہت آسان ہے. 2 گولیوں سے ملیریا کا حل آپ حاصل کر لیتے ہیں، اور دنیا میں اب ملیریا تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، اور بہت کم کبھی سننے میں آیا ریسنٹلی کہ کسی کو ملیریا ہوا. تو جب ہم اپنے آپ کو اس مسئلے سے پوری طرح واقف کر لیتے ہیں، ایجوکیٹ کر لیتے ہیں، ویسے بھی زندگی میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں رینیول میں جانا ہوتا ہے، ہمیں نئی نئی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہر روز آپ دیکھتے ہیں نئے گیجٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ یہ نہیں سیکھتے نئے گیجٹس کا استعمال، وہ سست روی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور اپلیکیشنز ہیں، اسمارٹ فون ہے، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ جدید دنیا میں ہمیں سب کو سیکھنے پڑتے ہیں. اگر ہم سیکھیں نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی طرح جب ہماری زندگی میں کسی پیارے کو ڈائبٹیز یا ہارٹ ڈیزیز یا شکیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر، الکوہولزم، ایڈکشن ہوتی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہوتی ہے ہمیں کرنے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے پوری طرح واقف کر لیں، پوری طرح ایجوکیٹ کر لیں. اس کے بارے میں کسی ماہر سے مشورہ کریں، یا کوئی کتاب پڑھ لیں، یا گوگل پہ اپنے حالات لکھ کے تو دیکھیں کہ کیا جواب آتے ہیں، یا یوٹیوب پہ جائیں اور پتہ کریں کہ نشے کی بیماری یا الکوہولزم میں ہوتا کیا ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فیملی ممبر بگڑ گیا ہے، یہ خراب انسان ہو گیا ہے، یہ نکارہ ہو گیا ہے، تو در حقیقت وہ ایک بیمار انسان ہوتا ہے جس کے موڈ اور مزاج میں بہت خرابی رہنے لگتی ہے، اور وہ انجانے میں کسی کے مشورے پہ نشے کا استعمال شروع کرتا ہے، جس سے وقتی طور پر افاقہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ آسان حل پھر وہ روزمرہ دہرانے لگتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کا جسم اس حل کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور جسم میں زہریلے مادے بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور نشہ کریں تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بس افاقہ ہوتا ہے، پھر واپس خراب موڈ کا نشانہ بن جاتا ہے وہ شخص. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اور ان کا موڈ اور مزاج اچھا ہوتا ہے اور لوگوں کو ان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو پھر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا. لیکن جب شراب پی کے بھی ان کا موڈ بہت خراب رہنا لگے اور وہ بہت تلخی کا مظاہرہ کرنے لگیں تو پھر اس سے نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں. اگر فیملی ممبرز یعنی
اگر مریض کی بیوی یا والدین کوئی نہ کوئی ایجوکیشنل رستہ اختیار کریں، کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو اس علم سے آراستہ کریں کہ نشے کی بیماری ہوتی کیا ہے. جیسے اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنا یا شراب پینا مسئلہ ہے، مریض سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے، کیونکہ وہ اس لیے نشہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کوئی مصیبت میں پھنسے. اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا جو خراب موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے، اور کافی عرصے تک وہ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے جب تک کہ نشے کی بیماری نہیں آتی، جو کہ ایک جسمانی بیماری ہے. یعنی جسمانی طور پر اگر کوئی نشہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اتنی زیادہ مصیبتیں نہیں آتی، لیکن جب کوئی جسمانی طور پر نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور پھر بھی نشہ کرتا ہے تو پھر بہت بربادی ہوتی ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی بندہ بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھاتا ہے تو اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا، لیکن جب کوئی ڈائبٹیز کے باوجود میٹھی چیزیں کھاتا ہے تو اس کو بہت نقصان پہنچتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، اپنا علم تھوڑا پہلے کی نسبت بڑھا لینا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا پیارا کوئی برا انسان نہیں بن گیا، بلکہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جس میں سے نکلنے میں ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں. اگرچہ ہم اس کی جگہ سوبرائٹی نہیں سیکھ سکتے، اس کی جگہ ریکوری میں نہیں جا سکتے، اس کی جگہ ہم خود علاج میں نہیں جا سکتے، اسے ہی علاج میں جانا ہوگا، لیکن ہم اس کو شوق دلا سکتے ہیں کہ وہ نشے کی بیماری سے نکل کے ایک نارمل اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے. اور شوق دلانے کے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیسنٹ طریقے ہوتے ہیں، جیسے ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پروڈکٹس کے اشتہار آتے ہیں، تو یہ ہمیں شوق دلانے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم ان اشتہاروں کو دیکھ کے وہ چیز خریدنے جا پہنچتے ہیں. اسی طرح فیملی ممبرز چاہیں تو وہ مریض کو اچھی زندگی کا شوق دلا سکتے ہیں. فیملی ممبرز چاہیں تو وہ مریض کی مدد اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ نشے سے جو تکلیفیں اس کو پہنچتی ہیں ان تکلیفوں کو اپنے سر لینا چھوڑ دیں، کیونکہ جب کوئی نشہ کرے گا اور اس کو نشے کا مزہ بھی آئے گا اور نشے سے تکلیف بھی ہوگی، جیسے کہ کبھی بندہ ایکسیڈنٹ کر کے پولیس کے تھانے میں جا پھنستا ہے، کبھی ادھار لے کے جو ہے کسی مصیبت میں جا پھنستا ہے، کبھی گر کے چوٹ لگوا لیتا ہے، کبھی کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اور نشہ کرنے سے اس کو مزہ بھی ملتا ہے اور نشہ کرنے سے اس کو بہت تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. اگر نشے کا مزہ اور نشے کی تکلیفیں اس تک پہنچیں تو اس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مزہ زیادہ آ رہا ہے یا اس کو تکلیفیں زیادہ ہو رہی ہیں، اور ایک دن وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس کو نشہ چھوڑ دینا چاہیے. نشے کی بیماری سے نکلنے والی تکلیفوں کا جو بہترین حقدار ہے وہ خود مریض ہے، کیونکہ وہی ایک بندہ ہے جو ان تکلیفوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اہل خانہ اگر یہ تکلیفیں اپنے سر لیں گے تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن روگی اسی وجہ سے بن جاتے ہیں کیونکہ ازل سے انسان ایسے رہتے آیا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہ ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا آگے بڑھ کے مدد کرتا ہے، دوسرے کو تکلیف ہو تو پہلا آگے بڑھ کے مدد کرتا ہے. اور جب دو انسانوں کے درمیان مدد کا لین دین ہوتا ہے تو اس کو ہم پرو ڈیپینڈنس کہتے ہیں، اس کو انٹر ڈیپینڈنس بھی کہتے ہیں، یہ پرو ڈیپینڈنس بھی ہے. یعنی ایک بندہ دوسرے کو چڑھاوا دے رہا ہے اور دوسرا بندہ پہلے کو چڑھاوا دے رہا ہے. چڑھاوا سمجھتے ہیں نا، چڑھاوا چڑھانا یعنی کسی کو بوسٹ اپ کرنا، کسی کو اٹھان کی طرف لے کے جانا. لیکن اگر ایک بندہ دوسرے کو اٹھان کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور دوسرا بندہ پہلے کو ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو اپنی حدوں کے اوپر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہوگی. ایک تو ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی پرواہ کرنا جاری رکھیں. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا،
विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।